محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ. رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 030061711415. ماشاءاللہ تلاوت قرآن پاک فرما رہے شان محترم جناب قاری سیف الرحمان محمدی صاحب. ماشاءاللہ جنہ دی جد و جہد اور محنت دے نال اللہ دے فضل و کرم اور اللہ دی رحمت دے نال آج دا پروگرام انعقاد پذیر ہے. ماشاءاللہ ساڈے مہمان علامہ ناصر مدنی صاحب قریب ہی نے انشاءاللہ العزیز پہنچ جاندے. باقی علماء کرام انشاءاللہ تشریف لے آ رہے ہیں. وہ بھی اپنے اپنے وقت دے نال تواڈے نال ہم کلام ہون گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اللہ رب العزت نے قرآن مجید دی آیت مقدسہ جڑی میں تواڈے سامنے پڑھی ہے سورہ توبہ دی آخری آیت تو پہلی آیت ہے. اللہ فرماندے نے کہ نبی علیہ السلام اپنی امت دے نال رؤوف الرحیم بن کے آئے. شفقت کرن والے، پیار کرن والے. امتیاں نو کتے بھی کوئی تکلیف ہوئے تے نبی علیہ السلام نو گراں گزر دیئے، مشکل گزر دیئے کہ میرے امتی مصیبت دے اندر مبتلا نے نہ ہو جان کتے مشقت دے اندر نہ پھاس جان. کیونکہ اللہ غفور الرحیم ہے. نبی علیہ السلام نو اللہ نے رؤوف الرحیم بنا کے بھیجا ہے. نبی علیہ السلام دا اپنی امت نال پیار، اپنی امت نال محبت، اینی زیادہ محبت، اینا زیادہ پیار کائنات دا کوئی شخص نال نہیں کر سکدا جنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت نال پیار کر دے سن. میرے تے تواڈے نال پیار کر دے سن. پھر ساڈا بھی حق بندا ہے کہ اسی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار کریے، محبت کریے. آپ نے ایسے ایسے نکتے، ایسی ایسی گلاں، چھوٹے چھوٹے مسئلے دسے جنہ دی وجہ نال بندہ جہنم تو بچ کے جنت اندر چلا جاندا ہے. آپ ہر او نکتہ، ہر او گل بیان کر کے گئے کہ جیڑی گل بندہ عمل کرے تو جنت دا وارث بن جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث میں بیان کر رہا سا کہ آپ نے فرمایا کہ ایسے عمل دی خبر نہ دیواں جدی وجہ نال اللہ جہنم دی آگ نو حرام کر دیندا ہے. من کان حینن لینن او قریبن، من کان حینن لینن قریبن. اللہ اکبر. اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے جڑا بندہ نرم ہوئے گا، پیار نال ملن والا ہوئے گا، اخلاق والا ہوئے گا، لوکاں دے قریب ہون والا ہوئے گا. ہر ایک تو منہ وٹیا ہے، بندے اینج نو چپ کر کے لنگ جاندا ہے، اینج نو لنگ جاندا ہے، اینج نو لنگ جاندا ہے. نہ سلام نہ دعا. کئیاں بندیاں دی ہوندی ہے نا عادت. کی خیال ہے؟ لنگ دے نا بازار چوں دی تے جے لنگ دے آکھی جے السلام علیکم، السلام علیکم، ویکھیا السلام علیکم، السلام علیکم، کی حال ہے جی ٹھیک ہو، کڈی چنگی گل ہے. تے جے چپ کر کے لنگ جے تے جاندا میں انہاں لوکاں نہ چھوٹے چھوٹے نال منہ نہیں کدے لایا. میں بس اب مطلب سمجھدا میں بڑا وڈا. اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کڈا پیارا نسخہ دسیا ہے. من کان حینن لینن قریبا من الناس. جو آدمی نرم ہوئے گا، جو آدمی محبت کرنے والا لوگاں دے بالکل قریب ہوئے گا، اللہ رب العزت اس بندے تے جہنم دی آگ نو حرام کر دیں دے. آپ نے فرمایا قیامت دیاڑے دن جنت اندر سب تو زیادہ میرے قریب کون شخص ہوئے گا؟ ہر بندہ چاہتا دنیا دے اندر فلاں دے قریب ہو جا، فلاں دے قریب ہو جا، فلاں دے قریب ہو جا. لیکن جنت اندر نبی پاک دا ساتھ مل جائے، نبی پاک دا قرب مل جائے، جنت دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ساتھ نصیب ہو جائے،
یہ مقدر دی تے نصیب دی گل ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے قریب سب تو زیادہ وہ شخص ہوئے گا جیڑا شخص سب تو زیادہ اخلاق والا ہوئے گا، سب تو زیادہ بہترین اخلاق والا قیامت والے دن نبی علیہ السلام دے قریب ہوئے گا۔ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کنا پیار کر دے نے، کنیاں چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں دسیاں نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کران دے نا، آپ فرمان دے میں نماز پڑھانا، دیکھو کنا پیار ہے۔ آپ فرمان دے میں نماز پڑھانا، نماز پڑھاندیاں میرا دل کردہ نماز لمبی کر دے ماں تے نماز لمبی کرن دا دل چ خیال آوندا ہے تے نال ہی کسے دے بچے رون دی آواز آوندی ہے تے میں نہ اس بندے دی ماں میری نماز لمبی کرن دی وجہ نال پریشان نہ ہو جائے تے میں نماز مختصر کر دینا، اس ماں دی پریشانی دی وجہ نال کہ وہ ماں اپنے بچے دے رون نو ویکھ نہیں سکے گی۔ ماشاءاللہ شیخ الحدیث و تفسیر محترم جناب مولانا عبدالستار صاحب تشریف لے آ چکے ہیں، میں انہوں کے گزارش کروں گا کہ کرسی لگی ہے، آؤ اللہ تعالیٰ انزل الناس منازلہم، ہاں جی انسانہ دے قدر و مرتبے دے مطابق انہوں دی عزت کرنی چاہی دیئے۔ آؤ شیخ صاحب آؤ، ماشاءاللہ اللہ رحمت فرمائے، جزاک اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس عورت دے بچے دے بارے چ پریشان ہون دی وجہ نال کہ کتے عورت پریشان نہ ہو جائے نماز مختصر کر دینا، کہ نہ اہم مسئلہ ہے نماز پڑھنی لمبی کرنی، لیکن کتے ایک بچہ رویا تے ایک ماں پریشان تے رب دے فرائض ادا کر دیا ہیں آپ نے اور مختصر کر دیتے۔ اسے واسطے آپ فرمایا کرتے سن نبی پاک بشرو ولا تنفرو، لوگاں نو خوشخبری دیا کرو نفرت نہ پیدا کریا کرو، لوگاں دے اندر نفرت نہ پیدا کریا کرو، یسرو ولا توسرو، آسانی پیدا کریا کرو تنگی پیدا نہ کریا کرو۔ اس واسطے لوگ زیادہ تو زیادہ جنت دے قریب ہو جان گے اگر کوئی ایسی گلاں کر دیتی ہیں، ایسا کام کر دیتا لوگاں دی دین دے بارے اندر نفرت پیدا ہو گئی، لوگ عمل تو دور ہو گئے تے او کتے بندہ جہنم دا بالن نہ بن جائے۔ آپ نے اینی محبت اینا پیار کیتا ہے نبی پاک صلی اللہ لو جی ماشاءاللہ ناصر مدنی صاحب پہنچائے ماشاءاللہ، دیکھو لاہور تو سفر کر کے علماء دیاں بڑیاں دین وادی تے چلو ایتوں چوینڈیوں آگئے شیخ صاحب ماشاءاللہ ویکو ظفر وال تو ہاں جی ہور علماء اکرام ماشاءاللہ محمدی سیڈی والے سیال کوٹ تو، اسی طرح سارے ساتھی ویکو سارا دن محنت جدوجہد کیتی تسامی سارے محنت کر دیو کم کر دیو تے بندہ آندا کہ چلو یار اللہ دے دین واسطے۔ ساڈے بھائی افتخار صاحب نے سارا دن مستریاں دا کام کر دین تے میں کہ یار مدنی صاحب دا بیان آکھن لگے جی چلو چلیے۔ اللہ تعالیٰ ساتھیاں دی محنت جدوجہد اپنی بارگاہ جے قبول منظور فرمائے، مدنی صاحب دن رات دین دا کام کر دین، اللہ تعالیٰ انہاں دی حفاظت فرمائے، اللہ انہاں تے رحمت فرمائے، اللہ ساڈے تے بھی رحمت فرمائے، اوہ اللہ تواڈے تے بھی رحمت فرمائے۔ اچھی آمین آکھو، کی ہو گیا جے ٹھلے ہی پہ گئے ہو ماشاءاللہ۔ فلسطین فتح کرنا تے ایتھے بندے پہ آندے ٹھنڈ چی رکھ لیا جے پروگرام ٹھنڈ چ، اب میں کہا جنہیں ٹھنڈ جو ڈرنا ہے انہیں ٹرمپ نال کی لڑنا ہے، ہاں دعویٰ پہ ٹرمپ نال لڑنا ہے تے ڈرن ٹھنڈ کو لنڈے ہے۔ جی میں گھر ہیٹر لگا ہے تے باہر منجیاں تے ٹیلی ویژن تے ہیٹر لگے نے، پٹھے وڑدا تے ہیٹر لگے نے، پٹھے پاندا تے ہیٹر لگے نے تے مسجد چ ٹھنڈ پیندی ہے، ہاں اللہ ایتھے تے سگوں بندے کٹھے ہونے نے، خدا دی قسم رب دی رحمت برسنی ہو جی نیک چڑھ جانا ہے اللہ دی رحمت نال۔ اور ماشاءاللہ میں بلا تخیر دعوت خطاب دیاں گا محترم جناب عبدالستار صاحب نو کہ آؤن تانوں اپنی گفتگو تو مستفید فرمان۔ محترم جناب عبدالستار صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك
ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما وقال الرسول صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وقال قائل العلم في الصغر كالنقش في الحجر عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید اس مقام اتے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دے اور رحمان دے مومن اور متقی بندے وہ نے جڑے پکار دے نے کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین کہ یا اللہ سانو عطا کر ساڑیاں بیویاں اور ساڑی اولاد دی طرفوں اکھاں دی ٹھنڈک اور سانو متقی اور مخلص لوگاں دا قائد بنا فرمایا ایسے لوگاں نو اللہ تعالی جنت دے بالا خانے عطا کردہ ہے اور اوتھے دعا و سلام انہاں نو پیش کیتی جاندی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ او دے اندر رہن گے اور یہ بہت ہی اچھا ٹھکانہ اور مقام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان ذمہ دار ہے اور کل قیامت دے دن انہوں اپنی رعایا دے بارے سوال اور پوچھ ہوئے گی اسی طرح ایک عربی دان کے اندر کہ العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر چھوٹی عمر دے اندر جڑی بات سکھی جائے اور علم حاصل کیتا جائے وہ انج ہوندا ہے کہ جیویں پتھر تے لکیر ہے اللہ تعالیٰ دی مختصر اور جامع حمد و ثنا تو بعد لا تعداد انگنت اور بے شمار درود و سلام اس ہستی مقدس دے جنہ دا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے میرے تو قبل برادری اکبر حافظ شاہ صاحب ماشاءاللہ بیان فرما رہے سن اللہ تعالیٰ انہ دی علم اور عمر دے اندر برکت عطا فرمائے یہ تو ماشاءاللہ دیار غیر دے اندر بھی دوسرے ملکوں دے اندر بھی واضح و تبلیغ کر کے آئے ہیں جی اللہ قبول فرمائے انہ دیا محنتاں مینوں پیغام تے ہی ملیا سی کہ تربیت اولاد دے حوالے دے نال کچھ گفتگو کرنی تو میں سوچدا پہ ایسا میں آکھیا یہ تربیت اولاد دی بات کر دینے اجے تے تربیت آبا تے امہات دی بھی ضرورت ہے بچیاں دی تربیت بعد دے اندر ہے جو بڑیاں دی تربیت دی ضرورت ہے میرے بھائی اور یہ حقیقت بات ہے اگر وڈیاں دی تربیت ہو جائے تو پھر بچیاں دی تربیت اتے اتنی محنت دی ضرورت نہیں ہوندی پھر اس واسطے کہ جڑا مربی ہوندا ہے
جڑا استاد ہوندا ہے، جڑا قائد ہوندا ہے، جڑا وقت دا حکمران ہوندا ہے، او دا کردار اور او دیاں عادات اور او دے اخلاق جڑے نے او لوگ او دی تقلید کردے نے اور او دی ریس اور نقل کردے نے۔ عربی دا ایک محاورہ ہے نا، الناس والا دین ملوکہم، کہ لوگاں دا اور رعایا دا مذہب، طریقہ کار، طرز زندگی وہی ہوندا جڑا بادشاہ دا ہوندا ہے، اکثریت اسی طرح ہی ہوندی۔ اور اے دے اندر بھی قاعدہ اور کلیہ حدیث دی روح نال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، بھئی بات خاموش ہے، فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، جیڑا بھی بچہ اس دنیا اتے اکھ کھول ہے وہ کسے بھی گھرانے دے اندر، یہودیاں دے گھر دے اندر، عیسائیاں دے گھر دے اندر پیدا ہوئے، مسلمانہ دے اندر گھر پیدا ہوئے تو وہ تے واہ بھلا۔ فرمایا جیڑا بھی بچہ پیدا ہوندہ ہے وہ فطرت اسلام تے پیدا ہوندہ ہے، پیدائشی طور دے مسلمان پیدا ہوندہ ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، فرمایا والدین نے پھر جس لائن اتے والدین ہونگے، اگر یہودی نے تے بچہ بھی ایٹومیٹکلی یہودی بن جائے گا، اگر عیسائی نے تے بچہ جڑا وہ عیسائی بن جائے گا، اور اگر والدین مسلمان گھرانے چ پیدا ہویا بچہ تو ایٹومیٹکلی مسلمان ہے۔ اس واسطے جدوں بالغ ہو جائے اور کوئی آدمی مسلمان ہونا چاہے تو انہوں کہا جاندہ نا کہ کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ لیکن جڑا مسلمان گھرانے دے اندر بچہ پیدا ہویا ہوندا ہے انہوں تو کوئی بھی نہیں کہندا بالغ ہون تو بعد بھی پڑھو کلمہ تے مسلمان ہو جاؤ۔ اس واسطے وہ جس فطرت تے پیدا ہویا سی وہ اسے تے ہی رہا ہے۔ یہودیاں دے گھر پیدا بچہ یا عیسائیاں دے گھر جڑا بچہ پیدا ہویا وہ دی فطرت چینج ہو گئی سی، والدین نے اپنی والی لائن تے انہوں چلا لے سی۔ اس واسطے ہون اگر وہ پھر مسلمان ہونا چاہتا ہے تو وہ دے واسطے لازمی ہے کہ وہ طریقہ کار اپنائے، کلمہ پڑھے تے باقاعدہ پھر اسلام دے اندر داخل ہو گئے۔ میرے بھائی اور دوستو، بچیاں دی تربیت دے حوالے دے نال سب تو پہلی بات یہ ہے کہ والدین دا تقوی للہیت اور اخلاص بہت ضروری ہے، عقیدہ درست ہونا بہت ضروری ہے۔ بات لمبی نہ ہو جائے، منوں یہ حکم ہے کہ 8:30 بجے تک تقریباً، ہن 8:30 بجے تک صرف بندہ موٹیاں سرخیاں ہی گندا جاوے نا، صرف سرخیاں ہی، اتوں مطلب مضمون دا نا ہی تے انہاں کو ٹائم تے لنگ جاندا ہے۔ بہرحال کوشش کراں گا مختصراً گزارشات ایسیاں کیتیاں جان جیڑیاں ایک سبق دے حوالے نال ہون، چونکہ اسی بھی بیسکلی ہے تے مدرس ہی ہیں، ٹیچر ہی ہیں، بچیاں نو تعلیم دین والے، ساڈا انداز بھی ہو جاندا ہے۔ اصل تے اج دے مہمان خصوصی مولانا ناصر مدری صاحب حافظہ اللہ جڑے تشریف لے آ چکے نے، اور یقیناً تسی انہاں دے انتظار دے اندر ہی ہوو گے۔ میں تے اگے بات کر رہا تھا، میں آکھیا اسی تے نال ایک سٹپنی دی حیثیت دے نال ہاں، سٹپنی ہے جی، اصل تے وہ نے ماشاءاللہ۔ چلو بہرحال شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، انسان دا عمل اور نیکی وہ انی دیر ہی ہوندا ہے جنی دیر تک انسان دے ساہ دے اندر ساہ ہوئے، جدو انسان فوت ہو جاندہ ہے وہ دا عملی سلسلہ منقطع ہو جاندہ ہے، ختم۔ ہن نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ روزہ رکھ سکتا ہے، زندگی دے نال تعلق سی، لیکن مرن تو بعد بھی فرمایا کچھ ایسیاں چیزاں ہوندیاں نے جڑیاں انسان دے نامہ اعمال دے اندر اجر دی حیثیت نال لکھیاں جاندیاں اور وہ دی قبر ٹھنڈی ہوندی رہندی۔ الا من ثلاثہ، 3 چیزاں، الا من صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، جڑا انسان زندگی دے اندر کوئی ایسا کام کر گیا ہوئے رفاع عامہ دا جدے تو دنیا فائدہ اٹھاندی ہوئے، وہ مدرسے دی شکل دے ہوئے، مسجد دی شکل ہوئے، یتیم خانہ، مسافر خانہ، ہسپتال ہوئے، جس طرح آج کل پانی دا بڑا مسئلہ بنے، ڈونگے بور لوگ کروا دینے، لوگ پانی استعمال کر دینے، جب تک پانی دا قطرہ بھی استعمال ہوندہ رہے گا جنہیں وہ نیکی کیتی ہوئے گی اللہ تعالیٰ دے نامہ اعمال دے اندر اجر لکھدا رہے۔ او علم ينتفع به، یا انسان علم چھڑ گیا ہوئے، شاگرد چھڑ گیا، کتاباں چھڑ گیا لکھ کے، جب تک لوگ پڑھتے رہن گے او دے طالب علم، او دے شاگرد دین دی تبلیغ اور واز کرتے رہن گے، او دے بھی نامہ اعمال دے اندر اجر لکھیا جائے گا۔ نمبر 3، او ولد صالح یدعو لہ،
انسان فوت ہو جائے پچھے نیک تے صالح اولاد چھڑ گیا ہوبے یدعو لا وہ نیک اولاد اپنے والدین دے حق دے اندر دعا کرن حتیٰ کہ نیکی کرن سجدہ کرن رکوع کرن اللہ تبارک و تعالی انہاں دی نیکی دے اندر والدین نو بھی اجر باہم پہنچائے گا جدو اے چیز انسان دے سامنے ہوبے اور مطمئن نظر ہوبے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اس فرمان دے مطابق کہ نیک اولاد بھی والدین دی کمائی ہوندی ہے اور مرن تو بعد بھی صدقہ جاریہ ہوندا ہے، اس واسطے شادی تو بعد اگر اولاد دی خواہش ہوبے اللہ تعالیٰ کو دعا کرنی ہوبے اولاد دی تے صرف بچے ہی نہ کٹھے کری جایا کریا جائے ایویں پان کٹ کٹھا کری جانا رش ودائی جانا جڑا زندگی دے اندر بھی درد سر بن جائے تے مرن تو بعد بھی لامے ہی ہوندے رہن دعا کرنی ہے پیغمبراں والی دعا کرنی ہے اور اس حدیث نو سامنے رکھ کے کہ نیک اولاد جڑی ہے والدین دے مرن تو بعد بھی صدقہ جاریہ ہوندی جس طرح پیغمبراں نے کی تھی حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی تھی نا اللہ تعالیٰ کو رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء یا اللہ منو اولاد نہیں صرف چاہی دی فرمایا صرف اولاد نہیں چاہی دی اولاد دے تے پاکیزہ اور نیک اور توحید والی عقیدے والی اولاد عطا فرما اس واسطے کہ تو دعاواں سنن والا ہے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ کو رب حب لی من الصالحین یا اللہ بیٹا دے اولاد دے تے نیک اور صالح عطا کر یہ شرط نال رکھیا کرو ساڑھے کول بھی آ جاندے نے بیچارے پریشانیاں اور صدمیاں دے مارے اولاد نو ترس دے آکے وہ بھی یہی کہندے نے دعا کرو جی اللہ تعالیٰ کو تھی پتر دوے وہ کہہ نیک تھی پتر دوے صالح عبادت گزار توحید والا عقیدے والا جڑا زندگی دے اندر بھی والدین دی اکھاں دی ٹھنڈک ہوبے اور مرن تو بعد بھی صدقہ جاریہ ہو دعا کر کے دیکھ پھر اللہ تعالیٰ پھر ویکھ کس طرح بہارا لگاندا ہے اور یہ دے اندر میرے بھائی اور دوستو تربیت اولاد دے حوالے نال بچہ آجے پیدا نہ بھی ہویا ہوبے ماں دے پیٹ دے اندر بھی ہوبے نا بچہ تربیت دا پراسس ادو ہی شروع ہو جاندہ ہے جاؤ جا کے جدید تحقیق دے مطابق ریسرچ کر کے دیکھو فرمایا جس ماں دے پیٹ دے اندر بچہ ہوبے وہ قرآن مجید دی جس قدر زیادہ تلاوت کرے گی نیک فال لئی جاندی کہ وہ دا بچہ نیک پیدا ہوبے گا جیڑی نمازی عورت ہوبے گی والدین نیک اور صالح ہونگے فرمایا اولاد تے اثر پیندا ہے اور اے دے اندر تربیت اولاد دے حوالے نال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دے مطابق فرمان دے مطابق اس دیواجی تعلق دے وقت جڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے نا سکھائیے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان الاخری دعا پڑھے انسان اس واسطے وجنب الشیطان ما رزقتنا یا اللہ ساڑھے تو شیطان نو دور رکھ تے جڑی اولاد ساڑھے مقدر دے اندر کریں یا اللہ انہوں بھی شیطان تو محفوظ فرما دعا پڑھے انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان یقدر لہو والد لم یضرہ شیطان اگر اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے مقدر دے اندر بچی بچا کر دبے فرمایا شیطان تو اللہ تعالیٰ انہوں پناہ دے اندر لے لے گا شیطان انہوں ضرر نہیں پہنچا سکے گا میں تو انہوں زیادہ امتحان اور مشقت دے اندر نہیں پانا چاہتا کہ میں کہاں جڑے شادی شدہ حضرات نے کئی چیزیں ایسی ہوندی ہیں بعض اوقات انسان گفتگو کرن لگے حیا یا شرم محسوس کرتا ہے اور حیا دے اندر ہی انسان حلال و حرام دی تمیز تو مبرہ ہو جاتا ہے انہوں پتہ ہی نہیں لگتا کہ کیڑی چیز حلال ہے کیڑی حرام ہے اس واسطے بعض چیزیں سانو بیان کرنیاں پہندی ہیں فرمایا اگر یہ دعا پڑھی ہو بے گی اللہ تعالیٰ اس رات اولاد تیرے مقدر دے اندر کر دے گا تے فرمایا شیطان انہوں ضرر نہیں پہنچائے گا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناطق وحی نے ایک گارنٹی اور ضمانت دیتی ہے تے جے اسی یہ عمل تو خالی ہو مانگے تے پھر ہن 100 دعاواں کرتا رہے بندہ اسی تو سنت نہیں ترک کر دیتا ہے وہ عمل ہی نہیں کمایا اسی ہن میں جو کہاں کہ اٹھ کے میں نے دعا سناؤ ہاں کنو کنو دعا ہوندی ہے
بچے پوچھ لو، کوئی آکھے گا میرے 8 نے جی، 5 پتر نے ماشاءاللہ، 3 کوریا ہوندے نے، 2 جاپان نے تے 1 سعودی عرب ہے، دھیاں اپنے آپ اپنے گھر میں ویاہ دیتیاں نے ماشاءاللہ، بڑیاں سوکھیاں نے، زندگی بڑی اچھی ہے، یہ تے بڑے فخر نال کہے گا۔ لیکن جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت اور سیرت ہے تربیت اولاد دے حوالے نال، یہ تربیت اولاد دے اندر شامل ہے میرے بھائیو۔ تفصیل تو بہت زیادہ ہے، یہ اندر حلال کمائی اور رزق حلال ہونا بھی از حد ضروری، یہ بھی تو اولاد دی تربیت دی نسبت دے نال۔ جس انسان دی روزی رزق جڑا وہ حلال نہ ہوئے گا، بچیاں دے توقع کرے ہو نیک ہون گے، عبادت گزار ہون گے، بات لمبی نہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی بیٹا دوے یا بیٹی دوے، جاہلیت والے وہ لوگاں دی طرح نہیں۔ آج ساڑھے اندر بھی یہ ناسور پایا جاندہ ہے، بیٹا ہوبے تے زمین تے پیر نہیں لگ دے، تے بیٹی ہوبے تے کروں باہر نکل دیاں ڈر دے تے ڈر محسوس کرتا ہے، شرم محسوس کرتا ہے۔ بیٹا ہوبے آنڈی گوانڈی چاچے تائے کو دیہڑا لیٹ ہو جانتے لاما بھیج دیندہ ہے، بیٹا ہوئے یا پوتا ہوئے تسا مبارک ہی نہیں دیتی منو اجے تک۔ تے جے بیٹی ہوئے تے کوئی آکے کہے مبارک ہوئے اللہ نیک کرے تے منہ خیر مبارک ہی نہیں نکلتا، کندی بہ جاندی ہے، گنگا ہی بن جاندہ ہے، تے میں خیر مبارک کا دی کما۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے اندر ارشاد فرمائے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظل وجهه مسفدا وهو کظیم۔ یہ جاہلیت دے اندر سی، جدو کسی باپ نو یہ خبر اور اطلاع دی جاتی کہ تیرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تے او دا غصے نال رنگ کالا ہو جاندہ، سیاہ ہو جاندہ تے دند پیسنے شروع کر دیندہ کہ اے بن بلائی مصیبت میرے گل کتھوں پہ گئی ہے۔ آج ساڑھے معاشرے دے اندر یہ چیز پائی جاندی ہے، اللہ ماشاءاللہ جڑے سمجھ دینے کہ بیٹا ہوبے تے تاوی اللہ تعالیٰ دا فضل ہے، جے بیٹی ہے تے تاوی اللہ دی رحمت ہے، کوئی بات نہیں، اسی اللہ تعالیٰ دی تقسیم اتے راضی ہیں، لیکن یہ چند مثالہ ملن گے میرے بھائی، چند مثالہ۔ اور اگر میری آواز مسلمان میریاں مسلمان پردہ نشین خواتین تک اگر یہ بات جا رہی ہے نا تو وہ بھی یہ چیز پلے بن لین، بیٹا پیدا ہو جائے نا وہ پاویں وڈے اپریشن نال ہی پیدا ہو جائے، چٹ اٹھ کے بہ جاندی ہے، مبارکاں دین آ لیندی، خیر مبارکاں وصول کرے گی، او دا حال احوال پوچھن نا تے بیٹے دی خوشی نہیں کوئی گل نہیں، اللہ دا فضل ہے، خیر میرے کوئی گل نہیں، تے بیٹی پاویں نارمل بھی ہوئے ہفتہ انہیں سر نہیں کھولنا، سر بننی پھرے گی ہونا، وہ جان ہی چلی گئی ہو دی، وہ تے ویہ کے تے کلپن ڈئی ہے بھی بن گیا میرے نال۔ اور کئی مرد اللہ تعالیٰ انہوں ہدایت نصیب فرمائے، کئی عورتوں طلاق ہی اس بنا اتے دے دیتی جاندی ہے کہ پہلا بھی بیٹی ہون پھر بیٹی تیسری بیٹی تینوں اس واسطے لے آندا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کل قیامت دے دن اللہ تعالیٰ دے دربار دے اندر تیرا کی جواب ہوئے گا؟ اللہ تینوں پوچھے گا نہیں کہ اس عورت نو رسوا کیوں کیتا ہے تے ماپے نو پریشان کیوں کیتا ہے، نو پیکیاں والے پاسے کیوں ٹوریا سی؟ یہ دا اپنا اختیار تھی، تینوں اللہ تعالیٰ دی تقسیم اتے تو راضی نہیں ہویا، صبر نہیں کر سکیا۔ اور یہ تربیت دے حوالے نال میں سمجھنا ایک اہم پہلو جے، اگر آج تو ہی بیٹے تے بیٹیاں دے درمیان تو تقسیم شروع کر دیتی تے تیرے واسطے زندگی دے اندر بھی درد سر بن جانا اس چیز نے۔ بلکہ بیٹیاں دی تربیت اور پرورش اتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی، من کانت لہو انسا، اللہ تبارک و تعالی بیٹی عطا فرمائے تے فرمایا اس بیٹی اور بیٹا بھی ہوبے تے انہاں دوہاں دے درمیان لم یفرق بینہما، دوہاں دے درمیان فرق نہ کرے، بس اولاد سمجھے اے بھی میری اولاد ہے، یہ بھی میری اولاد ہے، یہ بھی میرے گھر دا ایک فرد ہے، یہ بھی میرے گھر دا فرد ہے۔ اور فرمایا انہوں ادب سکھائے، تعلیم دے، حسن سلوک کرے، وقت آن تے اچھا رشتہ تلاش کر دے، انہوں اپنے گھر دے اندر ٹور دوے۔ فرمایا کل قیامت دے دن اے بچی باپ والدین اور جہنم دے درمیان رکاوٹ اور دیوار بن جائے گی۔ اور اسی طرح ایک روایت دے اندر 2 بیٹیاں دا آیا، فرمایا 2 بیٹیاں دی انسان تربیت اور پرورش ہے، کل قیامت دے دن فرمایا او والدین میرے نال جنت دے اندر ہون گے۔
لیکن میرے بھائیو بات قابل توجہ جے، اج یہ چیز پلے بن کے لے کے جائے جے، یہ فرق پایا جاندہ معاشرے دے اندر۔ بیٹے دی ہر فرمائش جڑی وہ پوری کیتی جاندی، وہ دے ناز نخرے سہ جاندے نے، اور لکھاں روپیہ بھی خرچ کرنا پوے تے والدین پرواہ نہیں کردے۔ اجے جتی پچھلے دنوں دے اندر لئی ہو بے جے کٹا بھی نہ پیا ہوئے، بیٹا کہے میں ہون جوگر لینے نے، میں فلانی چیز لینی ہے، پھر چٹ لے آ کے دیتی جاندی۔ تے بیٹیاں تے ویسے ہی اگر فرمائش کرن مطالبہ تو سہمیاں کر دیں۔ ایمانداری دی بات ہے، اساں تجربہ کیتا جے بچیاں کران دے اندر سہمیاں رہندیاں نے۔ اس فرق دی بنا ہوتے، اس جاہلیت والی روش دی بنا ہوتے بھول کے بیٹی بیچاری کہہ دے بھئی عید آ رہی، کپڑیاں دا کوئی سوٹ جتی میری ٹوٹ گئی لے تے انہوں دابا مار دے، تیریاں جتیاں ٹوٹیاں رہندیاں، تیرے کپڑے پھٹے رہندے نے۔ انہوں اس طریقے نال چپ کرا دیتا جاتا میرے بھائیو۔ کی تربیت کرنی ہے بچیاں دی، کی سبق سکھا رہے ہیں انہوں؟ اے بیٹی مرن تو بعد تیری قبر تے ڈنڈے نہ مارے گی جا کے، تیری جان نو روئے گی نہیں۔ پھر ایسے بنیاد ہوتے جدو وراثت دا مسئلہ ہوندہ ہے، پھر اتھے جا کے ظلم ہوندہ ہے۔ بیٹیاں نو نواز دیتا جاندہ ہے، بیٹیاں نو محروم کر دیتا جاندہ ہے۔ بیٹا بیٹی پیدا ہو بے سنت طریقے دے مطابق صفات ستھرا کر کے نہلا دھلا کے وہ دے کان دے اندر اذان کہی جائے۔ بعض روایتاں دے اندر تکبیر دا بھی ذکر ہے، بہرحال علماء تے اعتراض بھی کر دینے، بہرحال اذان جڑی ہے وہ دے کان دے اندر کہی جائے، اللہ تعالیٰ دی تکبیر دی آواز توحید دا کلمہ وہ دے کان دے اندر پکاریا جائے۔ اس تو بعد بچیاں دی تربیت دے حوالے نال یہ بھی چیز اہم اور ضروری ہے، گٹی والا مسئلہ جنہوں گڑتی کیا جاندہ ہے تحنیک عربی دے اندر، کہ کسے اپنے نالوں اچھے جنہوں تسی سمجھ دیو نیک آدمی ہے، نمازی آدمی ہے، بزرگ آدمی ہے، سیانہ آدمی ہے، تقوی والا آدمی ہے، انہوں بلا کے دے کو لوگ گڑتی دوائی جائے۔ یہ تو بھی نیک فال لئی جاندی ہے کہ بچے دے پیٹ دے اندر اس نیک اور نمازی آدمی دا جھوٹا جائے گا تے ہو سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ او دی برکت دے نال بچے نو نیک بنا دے۔ سنت طریقہ ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماندی یعنی یوتا بالسبیان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول 9 مولود بچے لے آئے جاندے، فیبرکو علیہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نالے انہاں واسطے برکت دی دعا فرماندے، وَيُحَنِّكُهُمْ، اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نالے گڑتی دندے انہوں، گڑتی نیک بندہ۔ کہ باپ ہی نہ جٹ پے، اگے تے مولوی نے دیتے نے سارے ہی آنے انہوں نیا بچہ میرا میں نو آپ دینی ہے، پاویں آپ سگریٹ پیندا ہوئے، بے نماز ہوئے، اور بھی کوئی نشہ تڑشہ کردا ہوئے، چارے بننے کوئی چیز نہیں تے اے نسوار تے میں نہ انج جویں رواج ہی پے گئے، اور لوگ انہوں نشہ ہی نہیں سمجھتے۔ ہر دوسرا بندہ انہیاں معاشرے دے اندر بکریاں مینگنا نہیں کردیاں جنہ انہوں نے گند پایا ہوندا ہے۔ کسی نے میری بات بری نہ لگے کہ تو غصہ نہ کریا جے، چیز اچھی نہیں ہے گی۔ اور خصوصاً ایک مومن کلمہ گو پھر نمازی آدمی ہو بے، انہوں تو یہ چیز زیب نہیں دیتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا پیاز لسن حالانکہ حلال چیزاں نے فرمایا کچا کھا کے تو مسجد دے اندر نہ آیا کرو، اس واسطے کہ بدبو دی وجہ تو انسانوں نے بھی تکلیف ہوندی ہے، فرشتیاں نے بھی تکلیف ہوندی ہے، چاہے جائے کہ اس تو علاوہ کوئی اور چیز ہو بے بدبو والی۔ ایک باری لاہور مینار پاکستان سے نا امام کعبہ آئے، فوت ہو چکے ہیں عبداللہ بن سبیل رحمت اللہ علیہ، تے جلسہ سی ہوتے تھے، سکوٹی بھی بڑی ہوندی ہے، سرکاری سکوٹی بھی ہوندی ہے، اسی طرح پرائیویٹ 2 ہزار سن سکوٹیاں دے، عام بندے دا پہنچنا ہی مشکل ہوندا سی۔ تے مزے دی بات ہے وے سانو ادو پتہ لگا جدو سٹیج دے اوتے نا ایک آدمی چلا گیا سٹیج دے اوتے امام صاحب دے کول تے بچہ جھولی چ پایا انہیں چھوٹا جا، آندا جی گڑتی دیو اینوں، آندا جی گڑتی دیو اینوں۔ وہ امام کعبہ نے انہوں گڑتی دیتی، میں کیا مقدر والا ہون میرا خیال ہو کو 30-32 سالاں 29 سالاں دا ہو گیا ہونا الحمدللہ، تے وہ فخر نال کہندا ہونا ہے، حسن ظن نے اللہ دے فضل نال نیک ہی ہونا، نمازی ہونا، میں کو کہندا ہوئے گا پہ منوں گڑتی جڑی امام کعبہ نے دیتی ہے۔ تے امام کعبہ بھی عام نہیں، اوتھے کئی امام ہوندے نے جڑا ساریاں دا ہیڈ سی، انہیں گڑتی دیتی۔ ساڈے کولوں بھی کئی گڑتیاں تو آ کے جاندے نے تے اونج بعد دے اندر ویسے اچھے لفظاں نال ہی یاد کردے نے، کئی مینوں حافظ جی تہاڈی گڑتی لگی۔ گھراں دے اندر ماواں بھی گلاں کردیاں جے، ماواں بھی گلاں کردیاں نے، اینوں فلانے دی، اینوں فلانے دی، اینوں فلانے دی، پھر جڑا اچھا بچہ ہوئے نا وہ فخر نال دسدیاں نے کہ اینوں فلانے دی گڑتی، کیونکہ یہ اثر ہوندا ہے تو نیک فال لئی جا سکتی۔ گڑتی ہو جائے اس تو بعد
फिर ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ना वो 7वें दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ਉਹਦੇ बाल कटा के तो इस तरह नाम वो अच्छा रखा जाए। वैसे नाम तो पहला भी रखा जा सकता है, 7वें दिन पैदा होने तो पहला भी रखा जा सकता है। या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिगुलामिन इस्मुहु याहिया, अजे बेटा दिता ही कोई नहीं तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया ਉਹਦਾ नाम याहिया जे, ਉਹਦਾ नाम याहिया है। यानी नाम भी अल्लाह तबारक व तआला ने रखा तो पैदा होने तो पहले ही रखे है। नाम पहला भी रखा जा सकता है, लेकिन नाम अच्छा कोशिश करके ते नाम अच्छा रखना चाहिए। इस वास्ते कि अच्छे नाम तो फाल भी ली जा सकती है ना अच्छी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अहब्बुल अस्माइ इलल्लाहि अब्दुर्रहमान अब्दुल्ला, फरमाया सब तो पसंदीदा और महबूब नाम अल्लाह ताला दे हाँ अब्दुर्रहमान ते अब्दुल्ला है, ये सब तो अच्छे और महबूब नाम। उस तो इलावा ऐसे नाम होने जिदे अंदर अल्लाह ताला दी सिफत होवे, पीछे लफ्ज़ अब्द लग जाए, अब्दुल जब्बार, अब्दुल रहमान, अब्दुल गफ़ार है जी, अब्दुल वहाब, इस तरह के नाम या सहाबा दे नाम ने माशाअल्लाह मुहब्बत नाल इंसान उन्हां दी तरह रखे ताकि अल्लाह ताला इहदे अंदर भी सहाबा वर्गियां कोई सिफतां पैदा कर देवे है जी। साढ़े हाँ तुहानूं पता है ना नामां दी वारी आ जाती तो फिर रौला बन जाता जी। माँ की कोशिश होंदी है नानकिਆਂ वाले पासों आए तो प्यो की कोशिश होंदी नहीं इत्थों ही रखना असां, उंज गालब माँ ही आ जाती है। तो कोशिश करो नाम अच्छा रखन दी। नाम जड़े ने वो ऐ नहीं मतलब कोई क्रिकेटर के रख ले, वो साढ़े एक दोस्त है तो उन्हें घर के अंदर पूरी टीम ही क्रिकेटर की इकट्ठी की, 6-7 बच्चे ने माशाअल्लाह सारे नाम उस तरह ही उन्हें रखे ने है जी। इस तरह कई जड़े उन्होंने निस्बत है फिल्मी जोड़े होंगे ने कज्जर टाइप एवं उन्होंने नाम तो नाम रख लेंगे ना, यह कोई गल नहीं हैगी। फरमाया अल मरउ मा मन अहब्बा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अज दुनिया उत्ते जिदे नाल इंसान की मुहब्बत होगी कल क़यामत के दिन उन्होंने नाल होगा। तो जे नाम अच्छा रखांगे असी बेहतर नाम रखांगे सहाबा की निस्बत के नाल अल्लाह ताला की सिफात वाला नाम होगा, अल्लाह ताला उस तरह का साथ नसीब फरमाएगा, अच्छा नाम होवे। और अच्छे नाम दे नाल जिहड़ा एक साडे मुआशरे दे अंदर बड़ी कबाहत पाई जाती है ना, नाम विगाड़न वाला काम जिहड़ा वो छड्ड दिया जे, इहदे नाल भी बच्चे ते असर पैंदा जे। नाम अब्दुल्ला होवे ते एवें बोली जाणगे दुल्ला 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 है जी। अब्दुल रहमान होवे ते कहणगे रहमान रहमान रहमान, माना माना माना। इस तरह होर कई नाम जे, बहुत सारे नाम ने। मैं तुहानूं गिन के दस सकना, एक घर साढ़े उत्थे 6 बेटे ने, उन्होंने तो 6 के नाम पुठे पाए ने उन्होंने 6 के मुकम्मल तौर पर। यह तरीका ठीक नहीं, औलाद ते असर पैंदा जे, बाद के अंदर वक्त बन जाता है। हुण साढ़े आए ने मौलाना नासर मदनी साहब हाफिज़हुल्लाह, नासर मदनी साहब है नी, तो जिन्हों असी छोटे होंदे बिल्लू कहिए पप्पू कहिए टोनी कहिए, वो बाद के अंदर बन जाए प्रोफैसर लैक्चरार, तो लोगों का वो प्रोफैसर टोनी आ गया जे, लैक्चरार टोनी आ गया जे है जी। है कोई तरीका है? नाम अच्छा होवे ते नाम विगाड़ना नहीं, जेड़ा नाम उहदा रखिया होवे उहनूं उसे ही नाम दे नाल पुकारना चाहिए। साढ़े वालिद साहब सन अल्लाह जन्नत नसीब फरमाए, आंदे ना तरबियत वालिदैन दी दसदे ने उस्ताद दी तरफ जाती है या वालिदैन दी तरफ जाती नहीं। चंगा बच्चा होवे वालिदैन नूं लोग दुआवां देंदे ने, गंदा बच्चा होवे उहदे वालिदैन नूं मापिआं नूं गालां कढदे ने। आंदे ने एक बुजुर्ग हाजी साहब एक पिंड जाण दे सन, तो वह एक बच्चा नशा ही आया तो उन्हें समझा हर बाबा जी समझ के मिलन वास्ते आ रहा है। वो बच्चे ने आके ना मुठ दे विच किते मिट्ठी फड़ी तो उन्हें दे बाबे के मूँह ते बारी बेचारे दे, वो कहता किसी भैड़ी दे आ, उन्होंने तो कुछ नहीं, बच्चे ने तो कुछ नहीं आख्या, उन्हें तो मां नूं गाल कड्ढी, उन्हें आखो भैड़ी दे आ। वो थोड़ा गांह गया तो एक बच्चा होर चिट्टे जे कपड़े पाए साफ सुथरा, तो वह भी नशा है, तो बाबे का त्राह निकल गया भी एक होर आ गए है नी। वो बाबा जी बेचारे बचन नूं कोशिश कर, उन्होंने नशा ही आया तो आके कहता अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह हैं। और वाह तेरे जम्मन वाली दी अल्लाह कबर ठंडी करे, बाबा आंदा तेरे जम्मन वाली दी अल्लाह कबर ठंडी करे। वो वालिदैन नूं दुआवां मिलदियां ने, वालिदैन दी इज्जत बनती है, वालिदैन दा वकार बनता मुआशरे दे अंदर। और अगर औलाद भैड़ी होवे, अगरचे कई दफ़ा ऐसा भी होंदा वालिदैन की कोशिश तो होंदी मेहनत होंदी है, लेकिन बच्चे गलत हो जाते हैं, लेकिन फिर भी लोग नाम वालिदैन दा ही लैंदे ने भैड़े लफ्ज़ां दे नाल। जे अच्छा होवे तो वालिदैन की इज्जत हो जाती।
تو بات کر رہا تھا نام اچھا ہونا چاہیے اور کوشش کر کے نام ایسا ہوئے جدا مفہوم بھی اچھا ہوئے، مفہوم دے اعتبار مثلا اللہ دا بندہ، جبار دا بندہ، نصیر دا بندہ، سمیع، یہ ساری صفتہ اللہ تعالیٰ اللہ دا بندہ کتنی اچھی نے۔ تے جے انسان نام رکھے پیران دیتا، نام ہی غلط رکھ لیا، نام ہی بنیاد ہی مطلب شرکیہ بن گئی، پیران دیتا نام ہی غلط ہو گیا، بنیاد غلط ہی ہو گئی۔ اسی طرح بچے دے پیدا ہون تو بعد جے چھوٹا ہی ہوندہ ہے تے کئی رسومات ہو جاندی ہیں، رسم و رواج، بلکہ کئی ایسے کام جڑے شرکیہ تک ہوندے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ نے تینوں پتر دیتا ہے، رب نے دیتا ہے تینوں، تے جس اللہ نے دیتا ہے وہ یہ دی حفاظت نہیں کرے گا، وہ یہ دی نگرانی نہیں کرے گا، کرے گا کیوں؟ وہ دے بچارے معصوم جے بچہ چھوٹا بولنا نہیں جانتا، وہ دے گلے دے اندر تویز کیوں پا دیتا ہے؟ وہ دے گلے دے اندر ٹلی کیوں لمکا دیتی ہے؟ وہ دے گلے دے اندر رسی تے پھندا کیوں پا دیتا ہے؟ وجہ کی ہے؟ جس مالک نے دیتا ہوئے تے یقین اٹھ گیا تیرا؟ یہ بلاواں ٹالن واسطے، اے مصیبتاں ٹالن واسطے، اے موت نو دڑان واسطے، وہ دے گلے دے اندر رسی، پٹا، ڈوری ہے جی، اس قسم دیا چیزاں لمکائی جاندی، تیرا اللہ تعالیٰ تے توکل کوئی نہیں جس رب نے دیتا ہے؟ تے پہلا دے بہت زیادہ رواج ہوتا سی، ہون کچھ کٹ گیا لیکن اجے بھی ہے، بچہ چھوٹا ہوئے نا تے وہ دے سرانے تھلے کوئی لوہے والی چیز رکھ چھڑ دینا، کوئی چھری رکھ دی، کوئی چابیاں دا گچھا رکھ چھڑا، ہو سکتا ہے کئی جندرہ تے ٹوکا ہی رکھ چھڑ دے ہونا ہے جی۔ تو پتہ کی وجہ ہوندی ہے کیوں رکھ دینے؟ اسرائیل جڑا نا وہ لوہے کو بڑا ڈردا ہے، وہ میں کہا چوری خالد دے جے اسرائیل لوہے کو ڈردا ہوندا تے دہتا لوہار کیوں مر جاندا؟ وہ دے کول تے منا بعد وہ آئرنا پئیاں ہوندیاں نے، ٹریکٹراں دے سامان، ویلڈنگ دا سامان، تے وہ مار کس طرح جاندا ہے؟ جو لوہے کو ڈردا ہوئے تے جاہلیت ہے، جاہلیت۔ اللہ تعالیٰ تے اعتماد کر، توکل کر، حسبی اللہ پڑھ، لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین پڑھ تو، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث پڑھ تو، کوئی دنیا دی بلا تیرے لاگے نہیں آئی۔ جے بہتا ہی خطرہ ہے تینوں، قل اعوذ برب الفلق پڑھ، قل اعوذ برب الناس پڑھ کے پھوک مار دے، میں اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا خانہ خدا دے اندر بیٹھا۔ پیغمبر نے گارنٹی دیتی ہے کوئی چیز اثر نہیں کرے گی، جادو نہیں اثر کرے گا، کسی حاسد دا حسد وار نہیں کر سکے گا ہوتے۔ ساڑھا توکل ہی اٹھ گیا ہے، جے ہور تینوں خطرہ ہے کر دے اندر سورہ بقرہ دی تلاوت پڑھ کے بیخ تو ذرا۔ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ، فرمایا جس کر دے اندر سورہ بقرہ دی تلاوت ہو بے، شیطان تے کوسوں میل دور نس جاندہ، انہیں اندر کی وڑنا ہوتے۔ ساڑھے کار میرے بھائیو ذکر اذکار تو خالی، قرآن مجید دی تلاوت تو خالی نے آج، جی وجہ تو اے وہم جڑے ساڑھے دل و دماغ اتے سوار ہوندے نے، ایویں نس نس ٹرے پھر دینے جو کار جی خون دے چھٹے پے ہو دری جی سویرے سویرے بوٹیاں پہیاں ہوندیاں، میں لوگ گوشت نو طرح سے تیرے کہا تے ربوں ہی آگئی ہیں، تینوں کا دی پریشانی ہے؟ ساڑھے کول کئی ہوندے ایمانداری دی بات ہے، میں کہا ہون جدن تیرے کار خون دے چھٹے پین یا گوشت دیاں بوٹیاں تے منو چکنیاں نہیں منو نال لے جائے، پھر نہیں علامہ ہوندہ مڑ کے اینا کہن نالیوں موک گئیاں نے۔ یہ وہم ہوندے نے میرے بھائیو، اور خصوصاً عورتان دے اندر اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے۔ تو بات کر رہا 7ویں دن پھر سنت طریقہ میرے بھائیو عقیقہ، لوگ لکھاں روپیہ مٹھیائیاں تے گان بجان آلے دے سرنگی باجیاں آلے دے چنگڑا پنڈا نو مراسیاں نو ونڈی پھر دینے۔ 7ویں دن آلا وہ سنت طریقہ نہیں بلکہ علماء فرماندے نے فرض ہے۔ کل غلام رہین بعقیقتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بچہ عقیقے دی وجہ تو گہنے ہوندہ ہے، بچہ عقیقے دی وجہ تو گہنے ہوندہ ہے، انی دیر تک گہنے ہو نہیں چھوڑتا جنی دیر تک وہ عقیقہ نہ کیتا جائے۔ سنت طریقہ 7ویں دن تو پہلا نہیں، 7ویں دن بچی ہوئے تو ایک جانور چھوٹا، بچہ ہوئے تو 2 جانور، بکری بکرا چھتری چھترا، صحیح حدیث دے اندر وہی ثابت۔ اگر 7ویں دن کسی وجہ تو نہ ہو سکے تو پھر بعض دھیان دینے 14ویں دن یا 21ویں دن 12 لو وہ جدوں بھی ہوئے گا کرنا ہی پوے گا، فرض ادا کرو گے تو پھر جا کے ذمہ داری کندیا تو لگے گی، اس تو پہلا نہیں۔ ایک کرنا چاہیے، یہ بھی ایک بچے واسطے نیک فعال ہوتی۔ میرے کو ایک دن آگے دوست کہنے لگے بچہ بڑا بیمار ہے انج تے واسطے کوئی دعا کرو تو پھوک مارو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اہلا و سہلا و مرحبا مرحبا، اہلا و سہلا و مرحبا، الحمد و مرحبا، اہلا و سہلا، اہلا و مرحبا، ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔ تو بات کر رہا تھا
میں کہ ایک دوست آ گیا تو کہنے لگا جی بچہ بڑا بیمار ہے تگڑا نہیں یہ چھاتی خراب ہے انج تو یہ کوئی دم کرو. میں سب تو پہلے پوچھا میں حقیقہ کیتا ہے, کہندا نہیں جی. میں حقیقہ کر اللہ دے فضل نال ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز. میں حقیقہ کر ٹھیک ہو جائے گا اللہ دے فضل. وہ آپ من کے کہنے لگا نہیں کیتا. میں کہ بھی چیزاں کچھ ایسی ہوندیاں نے جڑیاں ساڈی سمجھ دے وچ نہیں آندیاں, کیونکہ انسان اتے وبال, آزمائش, مصیبت, بیماریاں, نقصان, کاروبار دے اندر خسارہ وغیرہ کئی دفعہ نہیں بلکہ بہت دفعہ ساڈے اعمال دی وجہ تو ہوندا ہے, لیکن انسان سمجھدا نہیں. نیکی دی وجہ تو من عامل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا يعملون. نیکی دی برکت دے نال اللہ تبارک و تعالی دنیا دی زندگی بھی فرمایا پاکیزہ, خوشحال, غماں مصیبتاں تو مبرہ بنا دیندا ہے. اگرچہ انسان سمجھدا ہے کہ شاید نیکی دا بدلہ اور اجر اللہ تعالیٰ نے آخرت دے اندر دینا ہے, قسمت یا نصیب پتہ نہیں کسی دی قبول ہونی ہے, ملنا ہے نہیں بلنا نا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا دنیا اتے بھی اللہ تعالیٰ نیکی دا بدلہ اور اجر عطا کردا ہے. عشاء دی نماز پڑھی ہے اللہ دے فضل نال جی ہو جی بھی اللہ قبول فرمائے. ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس عشاء دی برکت دے نال کوئی آن والی مصیبت ٹال دیتی ہوے آن تو پہلے ہی جدا سانو علم نہیں, یا عشاء دی نماز تو بعد اللہ دے فضل نال سانس چل رہا ساڈا صحت ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ دے فضل نال اللہ تعالیٰ نے نماز دی برکت دے نال ساڈے تے رحمت فرمائی ہوے. کئی چیزیں ایسی ہیں جڑی انسان تصور نہیں کر سکتا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دا قرآن سچا ہے. بات لمبی نہ ہو جائے میرے بھائی اور دوست. فرمایا بچہ اذا افصحو, جدو بچہ کوشش کرے کہ وہ کوئی گفتگو اور جملہ بولنا چاہتا ہے, جی میں آندے نا بچہ بولن لگ پہ جب بولنا شروع کر دیتا ہے, فرمایا جدو بچہ بولن دی کوشش کرے فعلموہم لا الہ الا اللہ, کوشش کرو انہوں لا الہ الا اللہ والی بولی پڑھاؤ تاکہ او دی گفتگو دا زندگی دے اندر آغاز ہو بے تے اللہ تعالیٰ دی توحید والے کلمے تو ہو بے, کیونکہ یہ تو نیک فعال نہیں جا سکتی جدو ابتدا جڑی ہو توحید تو ہوے گی اللہ دے فضل نال وڈا ہو کے توحید پرست ہوے گا اور اللہ تعالیٰ دا عبادت کرن والا موحد بندہ ہوے گا اللہ دے فضل. اور بچے ساڈے کول امانت نے میرے بھائیو, اے کلیاں, اے پھل, اے پنیری جڑی ہے والدین نو جس طرح شروع دے اندر حدیث پڑھی سی کلکم رائن و کلکم مسعول عن رعیتی, فرمایا والدین نو بھی پوچھو بے گی بچیاں دی نسبت دے نال. بچہ چھوٹا ہے, معصوم ہے, اجے بولتا نہیں, ایویں کچھڑ چوک کے تے چلے جاندی ہے کسی دیوار تے ہاتھ پھیر کے تے منہ تے مار بیچارے تے, وہ جی معصوم سی بیچارہ, وہ دے اتے شرک والا بہت شرک والی لیپ جڑی وہ لانی شروع کر دیتی کسی دیوار تو, کسی کد تو, کسی قبر تو, کسی حجر تو, فلاں فلاں کئی جگہ بنائی ہوندی ہیں, اپنے تے بھی پھیر دینے تے وہ پھیر پھیر کے بچے معصوم تے بھی بیچارے تے پھیری جانے. یہ تربیت دا حصہ ہے. یہ بچے نو دسیا جا رہا ہے کہ سیانے ہو کے انج کرنا جے. بچہ چھوٹا بھی ہو بے نا 3 سال دا, 4 سال دا, 5 سال دا, اج بچے بڑے ایڈوانس نے, تو پوچھ لو وہ کسی 5 سال دے بچے نو اٹھا کے انہوں لیپ پھڑاؤ جی ہے جڑا سمارٹ فون کی آندے نے ساڈے کول دے نہیں جی, وہ پھڑا کے ویکھو وہ فر کری جاندا, کھولی جاندا, پھڈی جاندا, بند کردا, کھولدا, ہر چیز تے وہ سکھی جان دیا. جدو دین دی واری آئے, قرآن دی واری آئے, دعاواں مسنون دی واری آئے, تو پھر آندے وہ کوئی گل نہیں, جب بچہ پہ سیانہ ہو کے پڑھ لوے گا, سیانہ ہو کے کدو پڑھ لوے گا. ہر چیز تے وہ سکھی جان دیا, دماغ دے اس کمپیوٹر دے اندر وہ گند جڑا ہے وہ فیڈ کری جا رہے, اور والدین بھی یہ اندر ہیلپ کرتے رہے بچیاں دی, ایویں کٹ کے وہ کتیاں والی, بلیاں والی, بھونکن والی ہے جی, وہ قتل و غارت فلاں چیز انہوں وکھائی جاندے نے. وہ انہوں کتے وکھا کو چھوٹے بچے جڑے عرب دے اندر قرآن مجید دی تلاوت کردے ہون, کہ جنہاں دی تلاوت سن کے تے سیانے بندے جڑے نو بھی آشش کردے ہون, اپنے بچے نو سناؤ دے اندر جذبہ پیدا ہوے کہ کل وڈیاں ہو کے اللہ ابا جی منوں بھی کسے کاری کول پایا جے, میں بھی اس نے تلاوت کرنی. کو بچے حمد و نعت پڑھن والے, اچھی توحید والیاں وہ سنا تا کہ بچے دے اندر جذبہ پیدا ہو بے, ڈیمانڈ کرے اپنے والدین کو, ابا جی میں وڈا ہوں گا تو میں بھی ایسا پڑھنیاں کرنی. پڑھیا سی نا محاورہ العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر, چھوٹی عمر دے اندر جڑی چیز بہ جاندی ہے نا وہ پتھر تے لکیر ہوندی ہے. سیانے آندے نے بچے دے دماغ والی تختی جڑی ہے نا بالکل انج ہوندی ہے جویں سفید چادر ہے. سفید چادر نو ایک دفعہ داغ لگ جائے تے دوبارہ انہوں داغ نو ختم کر کے اس طرح چٹیاں کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. بچے دی وہ دماغ والی تختی خالی ہے, اگر اس تختی دے اندر گندیاں گندے بول, گندے گانے, گندیاں فلماں, گندے محاورے, گالی گلوچ اگر ثبت ہو جائے گی تو انہوں مٹانا پھر مشکل ہو جائے گا.
لا الہ الا اللہ پڑھا کے اتنے سبد کر دے. ماں بھی بچے نو دودھ پیائے تو کیوں نہ پہلا کبھی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ سبحان اللہ ہے جی. بچہ چھوٹا بھی ہوئے نا یہ تجربہ کر کے دیکھو والدین نو تجربے انسانوں تجربہ ہے. بچہ نہ بھی بولتا ہوئے انہوں کو بات کو وہ سنتا ہے بچہ بات سنتا ہے انہوں پک کرتا ہے اگرچہ وہ بول نہیں سکتا جے لیکن وہ سنتا ہے بات نو. اے لوری کیوں دندیاں نے ماواں لوری کیوں دندیاں نے روندا ہوئے بچے تو انہوں مطلب ہے چپ کران واسطے انہوں سلان واسطے انہوں آرام دین واسطے وہ لوری دی بجائے تو سبحان اللہ پڑھ قرآن مجید دی تلاوت کر آپ بچہ تاں بھی چپ کرے گا اللہ دے فضل نال. لیکن واج جڑی اللہ تعالیٰ دے ذکر دی جائے گی قرآن مجید دی جائے گی بات چلدیاں لمبی نہ ہوئے. فرمایا مرو اولادکم وہم ابناء سبع 7 سال دا بچہ ہوئے تے فرمایا بچے نو نماز دا حکم دیو. 7 سال دا بچہ کی ہوندہ آلانگے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیاں دی تربیت دے اندر اے اہم ٹاپک رکھیا. فرمایا 7 سال دا بچہ ہوئے تے انہوں نماز دا حکم دیو اور فرمایا وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 10 سال دا ہوئے بچے نو نماز واسطے کو وہ نہ جائے تے فرمایا سزا بھی تھوڑی بہتی دین سزا دیو نو پہ نماز پڑھ کے ہو نہیں پڑھدا. حالانکہ اعمال دا مکلف انسان ادو ہوندا جدو بالغ ہوئے. بچہ 10 سالاں دا اجے بالغ نہیں لیکن تربیت دا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز واسطے کو وہ اگر نہ پڑھے تے فرمایا انہوں سزا بھی اگر دینی پوے چڑکنا پوے ڈانٹنا پوے تے وہ ڈانٹو نماز نہ پڑھن دی وجہ تو تے کون ڈانٹے گا جڑا آپ نماز پڑھدا ہوئے گا. میرے بھائی ہو سکتا ہے بچے معاشرہ ہی انجدہ ہے اچھی بات کو وہ کوڑی لگ دی ہے لیکن بچہ چھوٹا ہوئے تے دوائی پلان لگو کوڑی ہوئے دلائی تے نہ پیائے تے پھر پھڑ کے پیائی دا کہ نہیں پیائی دا ہاتھاں پیرانو پھڑ کے دوائی پیائی دی کیوں بچے نال دشمنی لین واسطے تکلیف پہنچان واسطے نہیں. وہ دے پلے واسطے وہ دی خیر خائی واسطے وہ دی صحت واسطے کڑوی دوائی پلانی پہن وہ دے نا چاندے ہویاں بھی. میرے بھائی بچہ سمجھ دے نماز دا آرڈر دیو انہوں محسوس ہو بے گا کہ میں بچیاں نو دوستاں نو چھڑ کے گیم چھڑ کے میدان کھیل چھڑ کے گراؤنڈ چھڑ کے تے میں کس طرح نماز پڑھنے جاواں لیکن پڑھوانی پوے گی ایک کوڑی گولی انہوں کھلانی پوے گی تاکہ وہ دا فائدہ ہو بے. چھوٹا بچہ ہوئے انہوں انگلی لے کے مسجد دے اندر آؤ اور بعض مساجد دے اندر اللہ ہدایت نصیب فرمایا ہر مسجد دے اندر ایک بڑھا ایسا ہوندہ ہے پتہ نہیں اتھوں دا نہیں میں پتا کسی دا دل نہ دکھے ایک دا بڑھا اینا ہوندہ ہے جڑا بچیاں نو چڑکن والا ہوندہ ہے. بچہ مسجد قدم رکھیا نہیں دابا ایسا مانا بچے نہ جانا انہوں باج کو مسجد انہوں نے کہا میں نہیں جانا وہ بابا کسی گلی چ بھی لگ جائے تاں بھی نال ہوندی ہو کے لگتا بھی ہے تو وہی ہے نا. میرے بھائی بچیاں نو مسجد چ آن دیو بچیاں نال پیار کرو. ٹھیک ہے بچے شرارتہ بھی کر دینے شور بھی کر دینے بچیاں دا کام ہوندہ انہوں نے سمجھانا ٹھیک ہے انہوں نے دسنا انہوں نے مطلب ادب سکھانا لیکن مسجد چ آن تو روکنا منع کرنا دابا مارنا. سگو میں بزرگاں نو میں حکم تے نہیں کر سکتا بچیاں بجاواں وہ جیب دے اندر کو ٹافیاں رکھیا کرو کو ریوڑیاں رکھیا کرو بچے مسجد دے اندر آن ایک ٹافی دیو انہوں نہ میں ایمانداری بات ہے بچے نو تسی دیو گے بچہ کار بھی جد کرے گا ابا جی میں مسجد دے اندر جانا ہے مینوں مسجد دے اندر لے کے جاؤ. آج شرارتاں کرے گا نمازیاں نو چھیڑے گا شور پائے گا نماز دے اندر خلل پائے گا لیکن ایک وقت آئے گا اللہ دے فضل نال یہی بچہ جڑا مسجد دی پہلی صف دے اندر ہو کے بعد جماعت نماز پڑھن والا بن جائے گا. بچیاں دا کام ہوندہ ریس کرنا دیکھا دیکھی کام کرنا. بچے نو عقل نہیں ہوندی شعور نہیں ہوندہ اس عمر دے اندر دیکھا دیکھی کام کرنا جو سیانے کر دیں بچے ہوندے نا اسی بھی لے کے انہیں مسجد دے اندر وہ ویندے رہندے نے سجے کھبے باپ رکوع جائے تو رکوع ٹوٹ جاندے نے سجدے جائے سجدے چڑھ جاندے جدو تشہود بیٹھا ہوئے ویندے نے باپ انگلی والا وہ ہاتھ دیاں دوویں انگلیاں ہلان لگ پین تے مانن نماز دے اندر ہی ہاسا آ جانا. نماز دے بیچی کئی دفعہ ہاسا آ جاندہ ہے کہ اے ماچس دیاں تیلیاں ورگیاں انگلاں ہلائی جا رہے ہیں انہوں انہا پتہ ہے کہ انگلی ہلانی ہے نہیں پتہ کیڑی ہلانی ہے تے کیڑے ویلے ہلانی لیکن ایک وقت آئے گا اللہ دے فضل نال وہ آہستہ آہستہ سکھ جائے گا. بچے نو تسی مسجد دے دروازے تے لے کے آؤ گے اتھے کھلار کے تسی کہو گے نا بیٹا جان لگے پہلا سجا پیر رکھنا ہے وہ سجا پیر رکھے گا 1 واری 2 واری 3 واری 10 واری ہفتے 10 دنوں بعد انہیں آپ تہانوں کہنا ابا جی جان لگے سجا پیر رکھو جی آکھے گا کہ نہیں آکھے گا. انہوں کھلارو مسجد دے دروازے دے انہوں کو بیٹا پڑھنا اللہم افتح لی ابواب رحمتی آج کل پرسوں ہفتے 10 دنوں اللہ دے فضل نال او خود دعا پڑھن والا بن جائے گا. مسجد دے اندر جاؤ جا کے کہو السلام علیکم ورحمت اللہ بچہ کلہ بھی آئے گا اللہ دے فضل نال مسجد جا کے کہے گا السلام علیکم ورحمت اللہ. یہ عادتاں ہوندیاں نے عادتاں پانیاں پیندیاں نے سکھانیاں پیندیاں نے بلکہ میں کہنا والدین خود نیک ہون
ਤੇ ਅੱਧੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤਾ ਬੋਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਵੇਖਾ ਵੇਖੀ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਨੀ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਰਾਹਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਮਜਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹਜ਼ਰਾਤ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਅਫਰਾਦ ਨਮਾਜ਼ੀ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ। ਇਸ ਗਏ ਗੁਜ਼ਰੇ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਆਹਲੇ ਖਾਨਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। نہیں تو پورے گھرانے ایسے نہیں انہوں دے اندر کوئی نماز پڑھن والا نہیں ہے میرے بھائی. مسجداں خالی نے, مسجداں ویران نے, بچے سکولوں دے اندر, ٹیوشنوں دے اندر, اکیڈمیاں دے اندر صبح تو لے کے رات گے تک میں انہوں دے موڈے ہی نیویں ہو گئے نے, بیگ چوک کے کتاباں چوک کے ماں پیو دیاں دوڑاں لگیاں, موٹر سائیکل کھچ, گڈی کھچ, نوکر رکھے لے گیا, بچہ لیٹ ہو گیا, سارا دن یہی کام میں. قرآن کنے پڑھنا ہے, نماز کنے پڑھنی ہے, دعاواں کنے سیکھنیاں نے, دین کنے سیکھنا. میرے بھائیو کل قیامت دے دن پوچھو نہیں, اس دن تو پہلا انسان تیاری کرے اور پیچھے کو ایسا ذخیرہ چھڑ کے جائے, کوئی دعاواں دی فیکٹری چھڑ کے جائے, بچہ سجدہ کرے قبر دے اندر جا کے, والدین دی قبر ٹھنڈی ہو بے, والدین پوچھا نہیں جا لائے کہ بن گیا ہے, کیا جائے کہ پیچھے تو آڑے بچے نے نماز پڑھی ہے, دعائے خیر کی دی, انہیں دعا کی دی ہے. کی دعا کی دی ہے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. نمازی بچہ کرے گا, قرآن پڑھن والا کرے گا, وکیل نو کتے فرصت ملنی, ٹھانے دار نو اللہ تعالیٰ ہدایت دوے, کریانے والا دکان پرچون والا سویر تو لے کے رات گئے تک انہوں ویلی ہے نہیں, جا کے پوچھ کے ویکھو نماز. اکثر دا بہانہ ہی ہوندا ہے میرے کو ٹائم نہیں ہے گا, میں کہ قبری جا پے گا نا, رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا. پھر بندے نے کہنا ہے اوفو اللہ جی بھول گیا میں, ایک باری دوبارہ دنیا تے بھیجو, یہ زندگی ایکو باری ملنی ہے, دوبارہ کسی کو نہیں ملنی. فرمایا وقت گزر چکی ہے, اے تیرے منہ دی بات ہے, کہہ نہ کہہ, چپ رہ, جس طرح مرضی کا, جو ہونا سی ہو گیا, جو کیتا وہی بھگتنا پینا. میرے بھائیو گھر دا ماحول جڑا ہے یہ بہت بڑا مدرسہ, بہت بڑی اکیڈمی, بہت بڑا سکول ہے. والد آدمی نمازی ہو بے, سگرٹ نہ پیندا ہو بے, نشہ نہ کردا ہو بے, حکا نہ پیندا ہو بے, گندیاں گالیاں نہ بکدا ہو بے, بچہ نیک ہو بے گا. جدو والدین نے گندیاں گالاں کڈنیاں نے, گھر دا ماحول ٹھیک نہیں ہے گا, بچے نو باہروں گند سیکھن دی کی ضرورت ہے, انہوں گھروں ہی سب کچھ مل جانا ہے. اور جنہاں دے والدین آپ خود بد عمل ہون, بچیاں تے توقع کرن, اللہ تعالیٰ ہدایت دے تے بکری گل ہے. ساڈے ایک دوست نے, جس طرح عام رواج نہیں ہوندا گھراں دے اندر بچیاں نو سویرے سویرے اٹھا کے مسجد بھیج دیندے, آپے پھر رضائی چ بڑے رہندے. دو بچے سن, وہ مسجد پڑھن جاندے ہوندے سن تے والدین نے اٹھایا, انہاں نے منہ شوں گلا کر کے نا تے ادھر ویڑے دے اندر ہی کھڑے سن. کوئی 6 سال دا ایک تے ایک 8-9 سال دا. ایک دوسرے نو آندا ہے, بات قابل توجہ جی, ایک دوسرے نو آندا ہے بھئی ساڈا گھر تے انج لگدا جویں عیسائیاں دا گھر نہیں. بچہ چھوٹے بچے 6 سال دا, ایک 9-8 سال دا. دوسرے نو کہندا ہے ساڈا گھر انج لگدا جویں عیسائیاں دا گھر ہے. وہ دوسرا انہوں پوچھ کے آندا ہے کیوں جی؟ کہندا اس واسطے پہ عیسائی بھی نماز نہیں پڑھتے تے ساڈے امی ابو بھی نماز نہیں پڑھتے. یہ باپ نے مسجد امام حافظ صاحب نو بعد واقعہ سنایا, کہنے لگا جو بچے نے یہ کہا نا کہ ساڈا عیسائیاں دا گھر اس واسطے کہ عیسائی بھی نماز نہیں مسجد پڑھتے تے ساڈے امی ابو بھی نہیں نماز پڑھتے. والد آندا میں منجی تے لیٹے ہی میرے پیراں تھلوں زمین نکل گئی, میرے لو کنڈے کھڑے ہو گئے, میرے تے کپکپی تاری ہو گئی کہ جڑی چیز سانو آج تک سمجھ نہیں سی آئی, بچے نے وہ بات کیسی کی تھی کہ واقعی ساڈا گھر اوویں دا ہی آندا او دن تے اج دا دن میں نماز نہیں چھڈی. پھر ایک مثال نہیں, کرانے ساڈے معاشرے دے اندر بہت ساری ایسیاں مثالاں. تو اس واسطے میرے بھائیو اگر اسی چاہنے ہیں کہ ساڈے بچے دنیا اتے بھی ساڈی اکھاں دی ٹھنڈک نیک نامی دا سبب بنن, اور مرن تو بعد بھی ساڈے واسطے ساڈی اولاد جڑی وہ صدقہ جاریہ بنے, او دے واسطے میرے بھائیو اخلاقیات, عبادات, عقیدہ خود بھی اپنانا پوے گا, اور فرائض اور واجبات دی ادائیگی خود بھی کرنی پوے گی, اور بچیاں نو بھی یہ تربیت اور عادت پانی پوے گی تاکہ وہ بچے نیک بنن, دنیا تے بھی نیک نامی دا سبب بنن. اللہ تعالیٰ کو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان تے استقامت اور سلامتی نصیب فرمائے. اور یا اللہ تیرے حضور التجا ہے کہ موت بھی آئے تو آخری وقت کلمہ لا الہ الا اللہ ساڑی زبان تے جاری کر کے خاتمہ بالایمان نصیب فرمائی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. خطاب فرما رہے تھے ہماری جماعت کے معزز خطیب اور مدرس محترم جناب فضیلت الشیخ مولانا عبدالستار صاحب. تربیت اولاد کے حوالہ سے بڑا اچھا خطاب کیا انہوں نے.
دعا فرمائے اللہ تعالیٰ سن سنا کے اصلاح کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کی نام ہے جی؟ آ جاؤ اگے آ جاؤ۔ بچہ نظم پڑھ دیا جی، پھر اس تو بعد انشاءاللہ محترم شیخ مولانا ناصر مدنی صاحب حفظہ اللہ الحمدللہ کسی تعارف دے محتاج نہیں، انہاں نال ویسے میرا وعدہ سی جی 8:30 بجے تہاڈا بیان شروع کرا دینا ہے، تے معذرت وعدہ خلافی دی، تے بچہ انشاءاللہ نظم پڑھ دے چاند اشعار انشاءاللہ پیش کرے گا، اور اس تو بعد شیخ صاحب دا خطاب شروع ہو جائے گا۔ چلو نہیں مولوی صاحب آئے بھی تو ٹائم نہیں ملنا ہے۔ چلو پتر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے، منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے، 2 دن کا یہ سفر ہے۔ دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے، منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے، 2 دن کا یہ سفر ہے۔ جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑوں آئے، باقی رہا نہ کوئی، مٹی میں سب سمائے، مٹی میں سب سمائے۔ مت بھولنا یہاں پر سب کا یہی حشر ہے، سب کا یہی حشر ہے۔ دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے، 2 دن کا یہ سفر ہے۔ آنکھوں سے تو نے اپنے کتنے جنازے دیکھے، ہاتھوں سے تو نے اپنے دفنائے کتنے مردے، ہاتھوں سے تو نے اپنے دفنائے کتنے مردے۔ انجام سے تو اپنے کیوں اتنا بے خبر ہے، کیوں اتنا بے خبر ہے۔ دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے،
مکمل پہ سونے والے مٹی پہ سو رہے ہیں، شاہ و گدا یہاں پر سب ایک ہو رہے ہیں، سب ایک ہو رہے ہیں، دونوں ہوئے برابر، یہ موت کا اثر ہے، یہ موت کا اثر ہے۔ دنیا کے اے مسافر، منزل تیری قبر ہے، منزل تیری قبر ہے۔ مٹی کے پتلے تجھ کو مٹی میں ہے سمانا، ایک دن یہاں تو آیا، ایک دن یہاں سے جانا، رکتا نہیں جہاں پر، جاری تیرا سفر ہے، جاری تیرا سفر ہے۔ دنیا کے اے مسافر، منزل تیری قبر ہے، منزل تیری قبر ہے۔ طے کر رہا ہے جو تو، 2 دن کا یہ سفر ہے، 2 دن کا یہ سفر ہے۔